اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس المعطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الصلوات عزیزان محترم ماتمداران سید الشہداء، اس وقت درگاہ بنی شریف میں موجود وہ تمام مومنین، وہ تمام مسلمین، وہ تمام مولا کی شفاعت پر بھروسہ رکھنے والے اور غازی کے علم کے نیچے اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنے والے، وہ اہل بیت کو مختار سمجھنے والے، وہ اہل بیت کو دینے والا سمجھنے والے، اور وہ اہل بیت کو دنیا سے آخرت تک کی حکومت کا مالک سمجھنے والے، ان تمام لوگوں کی خدمت میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا: جو کچھ تم یہاں دیتے ہو تم اہل بیت اسے واپس پلٹا دیتے ہیں۔ ایک بار میں جل کر درود پڑھیں محمد۔ بعد میں لوگ کافی آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر ہی آ جائیں آپ لوگ، کچھ لوگ ادھر 10-12 لوگ ادھر اور 10-12 لوگ ادھر اوپر آ جائیں آرام سے، تاکہ بعد کا جو مجمع آ جائیں اوپر آ جائیں، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا 2-4-5 لوگ آ جائیں۔ خیال سے ایک بار درود بھیجیں محمد وآلہ۔ جی تھوڑا سا زحمت یہ کر لیں کہ جو بیچ میں جگہ خالی ہو گئی ہے اسے تھوڑا سا بھر دیں آپ حضرات، تاکہ آپ خود بیٹھیں گے اور دوسرے دو کو بیٹھنے کی جگہ اگر آپ کی تھوڑی سی زحمت کی وجہ سے مل جائے گی تو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ بھی سمجھیں کہ 2 مجلس سننے والوں کو آپ نے اپنی طرف سے تھوڑی آسانی کی اور اپنی طرف سے تھوڑی سی جگہ دینے میں مدد کی۔ بہت بہت شکریہ، تمام مومنین کا بے پناہ شکریہ۔ مجھے معلوم ہے جگہ اتنی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجمع زیادہ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے کہ میں جب شروع میں اشرا پڑھنا جب میں نے شروع کیا تھا تو عوام میں سے کچھ لوگ کہتے تھے مولانا یہ بھیڑ جو ہے وہ 4-5 محرم تک رہے گی، پھر ہم گاؤں چلے جائیں گے، اور جب ہم گاؤں چلے جائیں گے تو یہاں مجمع کم ہو جائے گا۔ پر میں اس پنجے میں پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، 2 دشک قریب ہو گئے، لیکن میں نے اور میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے کہ 6 محرم چلی گئی، 7 محرم چلی گئی، پتہ نہیں لوگ چلے گئے ہیں نہیں ہیں، آئے نہیں آئے، مجھے پتہ نہیں، مگر ممبر سے لے کے دروازے تک پنجہ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور نہ جانے مولا کن کن کو کہاں کہاں سے بلاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا مقدر ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ کا مقدر ہے، آپ مجلس میں سن رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد تو شروع کرتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ولایت عنوان گفتگو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ولایت نہ ہو تو پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں، تو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ سب جانتے ہیں، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو،
عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر واپس کہہ رہا ہوں، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کی یہ عبادت قبول ہو گئی اس کی ساری عبادتیں قبول ہو گئیں، اور جس کی یہ عبادت رد ہو گئی اس کی ساری عبادتیں رد ہو گئیں۔ مگر یہ نماز بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر علم نہیں ہوگا۔ بہت آرام سے کہوں گا، یہ نماز بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر علم نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پڑھے لکھے کی نماز اور جاہل کی نماز میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی جسے بقرہ یاد نہیں ہوا ہو اس کی نماز میں، اور جسے نزول قرآن کے پہلے قرآن پڑھا ہو اس کی نماز میں کتنا فرق ہوگا، آپ انداز لگا لیجیے، ٹھیک ہے؟ بہت آرام سے، تاکہ بات واضح بھی ہو جائے، آپ سمجھتے بھی چلے جائیں، موضوع بھی آگے بڑھے اور بات بھی مکمل، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ۔ سو جس نے بھی نماز پڑھی اگر اس کی نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہے، مگر نماز بھی آپ کو سکسیس کے راستے پر نہیں لا سکتی اگر علم نہ ہو، نماز بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی اگر علم نہ ہو، علم بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا اگر تقوی نہ ہو۔ یعنی علم تو ہے کہ گناہ نہیں کرنا مگر کر رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سو علم بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا اگر تقوی نہ ہو، تقوی بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا اگر خلوص نہ ہو۔ اللہ اکبر، محسوس کر پا رہے ہیں نا؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ بہت دور سے آئے ہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں، ڈھیر سارا ماتم کیا، خوب سارے نوحے پڑھے، بہت روئے، بہت گریہ کیا، اگر مجھ میں خلوص نہیں تو رونے کا کیا فائدہ، آپ میں خلوص نہیں تو عزاداری کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بات کلیئر ہو رہی ہے، بہت صاف ستھری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر اگر نماز کے ساتھ علم نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تقوی کے ساتھ خلوص نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خلوص کے ساتھ نیت نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیت کے ساتھ یقین نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ علی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ محسوس کیا؟ یہ اتنی لمبی چین ہے، اس لمبی چین کو سمجھے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ علی۔ ایک شخص بیٹھا ہے پیغمبر کے سامنے، حوالہ بھی دے دوں نا، ایک شخص بیٹھا ہے پیغمبر کے سامنے، کہہ رہا ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، کہہ رہا ہے مستحب نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں اعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ اب راتوں کو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دنوں کو زیادہ رکعتیں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ یہ ہو پا رہا ہے یہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ پیغمبر سنتے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، کہہ رہا بس واجب پڑھ پاتا ہوں، میرے رسول بس واجب رکعتیں پڑھ پاتا ہوں اور تجھے اور تیری آل سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واجب پڑھ پاتا ہوں اور تجھے اور تیرے آل سے محبت کرتا ہوں، واجب پڑھ پاتا ہوں اور تجھے اور تیرے آل سے محبت کر پاتا ہوں۔ میرا دین ٹھیک تو ہے نا، میرا دین ٹھیک تو ہے نا، میرا ایمان ٹھیک تو ہے نا، میں مسلمان ٹھیک تو ہوں نا، میرا اسلام ٹھیک تو ہے نا، میرا دین ٹھیک تو ہے نا۔ پیغمبر نے سننے کے بعد مسکرا کے کہا مجھے اور میری آل کی محبت کے علاوہ دین ہے ہی کیا؟ سلامت رہو۔ اگر نعرے لگایا کرو خدا کی قسم، خدا کی قسم، تو پتہ ہے کیسے لگایا کرو؟ نعرے کسی نام کو پکارنے کے لیے مت لگایا کرو۔ نعرے تو سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ 5 سال میں بدل جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی MLA کا الیکشن لڑتا ہے، جب بھی کوئی MP کا الیکشن لڑتا ہے، جب بھی کوئی پارٹیوں کا الیکشن لڑتا ہے، بھاشاؤں کے نعرے ہوتے ہیں، ایالتوں کے نعرے ہوتے ہیں، اسٹیٹس کے نعرے ہوتے ہیں۔ تمہیں ایک بات پتہ ہے، یہ سارے نعرے بدلتے رہتے ہیں، فلاں آیا تو فلاں چلا گیا، فلاں آیا تو فلاں چلا گیا، فلاں آیا تو فلاں چلا گیا، مگر خدا کی قسم غدیر سے لے کے ظہور تک ایک ہی نعرہ ہے، نہ جو کل بدلا نہ کل بدلے گا۔
تمہارے خلوص کے لیے بتا رہا ہوں. تم نے اکبر کا نام سنا ہوگا, تم نے دوسرے بادشاہوں کا نام سنا ہوگا, تم نے الگ الگ زمانوں کے راجاؤں کا نام سنا ہوگا. سب کے زمانے میں روپیہ چلتا تھا, سب کے زمانے میں پیسہ چلتا تھا, سب کے زمانے میں سکے چلتے تھے, سب کے زمانے میں مہریں چلتی تھی. تمہیں پتا ہے ان کا زمانہ گیا, ان کا سکہ چلا گیا. آئے آئے آئے, تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کا زمانہ گیا, ان کا سکہ چلا گیا, ان کی حکومت گئی, ان کا نوٹ چلا گیا, ان کی سرکار گئی, ان کی کرنسی چلی گئی, ان کی حکومت گئی, ان کی فوٹو چلی گئی. تمہیں پتا ہے جب سے یہ زمانہ قائم ہے, نبیوں کا زمانہ ہو یا وصیوں کا یا قیامت کا, تب بھی علی کا سکہ چلتا تھا, آج بھی علی کا. علی کہنے سے علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان. تو حضور یہ انسانوں کی عبادتیں مکمل ہوتی ہیں کہاں جا کے؟ علی کی ذات تک, علی کی ذات تک. خدا کی قسم علی کی ذات بڑی عجیب ذات ہے, اور اللہ نے جو ولایت دی وہ بڑے شان سے دی, بڑے شان سے. بھائی ولایت تو رسول کے پاس بھی, ولایت رسول کے پاس. وہ خدا کی ولایت پہلے کس کے پاس آئی؟ رسول کے پاس. اور رسول سے کس کے پاس آئی؟ علی کے پاس. پر کمال کی بات یہ رسول کی ولایت راز کی طرح سے دی گئی, اور علی کی ولایت اعلان کی طرح سے دی گئی, کھل کے دی گئی, کھل کے. اور کیسے کھل کے دی گئی؟ وہ جتنے لوگ کھڑے تھے نا, جتنے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتا ہے نا, میں ایک جملہ مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں, نہ جانے آپ نے بھی مجھ سے سنا ہوگا کئی مجلسوں میں, کہ 2 ہی مجمع تو زمین پہ جمع ہوئے, زمین پہ 2 ہی مجمع جمع ہوئے. اگر گوگل کا زمانہ ہوتا 1400 سال پہلے, اور اس کے اسپیس میں لگے ہوئے کیمرے دیکھ رہے ہوتے, تو خم کے میدان میں 18 ذی الحجہ کو اسپیس سے اگر غدیر کا منظر دکھایا جا رہا ہوتا, تو دنیا کا سب سے بڑا مجمع جمع تھا. دنیا کا 1.25 لاکھ کا مجمع, 1.25 لاکھ کا تو آج بھی جمع نہیں ہوتا بھائی, 1.25 لاکھ کا مجمع. یہ 1.25 لاکھ کا مجمع اس وقت کی آبادی کے تناسب سے دیکھیے. آج ہم 140 کروڑ کی آبادی ہیں, 45 سال پہلے ہم کتنی کی آبادی تھے؟ 65 کروڑ. 70 سال پہلے ہم کتنے تھے؟ 45 کروڑ. اسی طرح آپ مائنس چلے جائیے, اور اسی طرح انداز لگائیے 200 سال پہلے ہم کتنے ہوں گے, 400 سال پہلے کتنے ہوں گے, 800 سال پہلے کتنے ہوں گے, 1000 سال پہلے کتنے ہوں گے. جب اتنا بڑا علاقہ اتنی چھوٹی آبادی کے ساتھ آپ کو دکھائی دے, تو سوچے پھر عرب کا چھوٹا سا علاقہ کتنی چھوٹی آبادی کے ساتھ ہوگا. اور پھر انداز لگائیے کہ اس چھوٹی آبادی کے پیسے والے حج پہ جاتے ہیں, غریب حج پہ نہیں جاتے. تو پیسے والے 1.25 لاکھ کے لوگ, 1.25 لاکھ کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کو کیا سنایا جا رہا ہے؟ علی کی ولایت سنائی جا رہی ہے. جنہیں پسند ہوگا ان کی تو عمر بڑھ گئی ہوگی, جن کو پسند ہوگا ان کی تو عمر بڑھ گئی ہوگی, پر جنہیں پسند نہیں آیا ہوگا وہ کئی بار مرے ہوں گے, کئی بار مرے ہوں گے. خدا کی قسم ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی وہ وہی سمجھ سکتے ہیں. علی کو دیکھ کے کیا حالت ہوگی, مسکراتے چہروں کو دیکھ کے کیا حالت ہوگی. اچھا دیکھیے, ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں, بڑا پروگرام آپ کرتے ہیں, تو بڑے پروگرام میں آپ کو پتا ہے آپ کی شخصیت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ آپ کی شخصیت ثابت ہوتی ہے بھیڑ سے. بڑے پروگرام میں آپ کی شخصیت ثابت ہوتی ہے بھیڑ سے. اگر آپ نے بہت بڑا پروگرام کر دیا اور بڑے مہمان بلا لیے اور آدمی ہی نہیں آئے, تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے کہ لوگوں میں آپ کی ساکھ نہیں ہے. میں کیسے آپ کو سمجھاؤں, پریکٹیکل بات آپ سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لوگوں میں آپ کی ساکھ نہیں ہے, کیونکہ ساکھ ہوتی تو آپ کے بلانے پہ لوگ آتے. اور غدیر کے مجمع کو بھی اللہ نے کتنا پیور بنایا تھا کہ جسے اللہ نے بلایا تھا اسے محمد نے روک کے سنایا ہے. بھائی بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے. رسول نے خاص طریقے سے اس مجمع کو نہیں بلایا, اسے تو اللہ نے مکہ بلایا تھا. یہ تو خانے خدا میں طواف کرنے کے لیے پلٹ رہا تھا. بس پیغمبر سے کہا جو تمہارے ساتھ آ رہا ہے اسے روک کے سمجھا دو.
کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو اب تک کیا ہے اگر میرے علی کو نہیں مانا۔ درود پڑھے محمد وال۔ میں تمہارے جوش اور جذبات کا استقبال کرتا ہوں، تمہاری محبتوں کا بہت بہت شکریہ، بے پناہ شکریہ جن محبتوں کو درگاہ پنج شریف میں پیش کرتے ہو۔ یہ محبتیں مجھ سے نہیں ہیں، یہ محبتیں اس فرش اعضا سے بھی نہیں، یہ محبتیں مجلس سے بھی نہیں ہے، یہ محبتیں تمہاری اس وعدے سے ہے جو تم نے اہل بیت سے کیا ہے، یہ محبتیں تمہاری نسلوں کی محبتیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک شیعہ کی اولاد کو، ایک اہل بیت کے چاہنے والے سنی کی بھی اولاد کو جو تعزیہ اٹھاتا ہے تعزیہ دار ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم بند کمرے میں اسے رکھ دو نا اور باہر نکال کے اسے بتاؤ کہ آج غدیر کا دن ہے تو مسکرائے گا، عاشور کا دن ہے تو روئے گا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے تمہارے سامنے، تو اگر کل کا جملہ ذہن میں ہے، جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں سے پھر آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ذہن میں ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ انسان کیسے بنتا ہے، کن چیزوں سے بنتا ہے، پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کا جو روح ہے، انسان کی جو روح ہے وہ کیسے بنتی ہے، انسان کے جسم میں نفس کا کیا کمال ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا گفتگو کو یہاں سے آپ کی اجازت سے آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج 9:20 ہونے والا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب ہے اور اس میں زیادہ وقت لیتا ہوں اور وقت بہت کم ہے، تو میرے پاس جو یہ 7-8 منٹ 10 منٹ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر کے ربط مصائب پہ آ جاؤں۔ بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نفس آ گیا۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب تک قلب رشید جو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اہل بیت ایک خصوصی طاقت کے مالک ہیں، اس خصوصی طاقت کے مالک کی دنیاوی دلیلیں کیا ہیں، آپ کی باڈی کیا دلالت کرتی ہے، انسان کا میکینزم کیسے سمجھاتا ہے کہ ان کی کیا اسپیشل اتھارٹی ہے ہماری ہیومن لائف میں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مولویوں کی زبان میں جو مثالیں دی جاتی ہے میں وہ نہ دوں، عربی زبان میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں میں وہ نہ بولوں، کیونکہ میں اگر سخت پڑھوں گا ہندی میں کہوں تو آپ کے پلے پڑے گا نہیں، آپ 1 گھنٹہ یہاں رہیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں رہے گا قلب رشید نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کوشش کرتا ہوں وہ سارا کا سارا ٹرانسفارم کروں ایک سادی زبان میں، ایک ایسی زبان میں جسے آپ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی مخلوق پہ نگاہ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ نگاہ کرتے ہیں تو پہلے ایسے سمجھتے ہیں کہ جو چیز حرکت کرتی ہے، جو چیز بھی حرکت کرتی ہے، اس کا مطلب کہ کوئی میکینزم ہے جو اس میں کام کر رہا ہے، تبھی تو حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو نا، ہے نا؟ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، کچھ حرکت آپ دیکھ پائیں گے، کچھ حرکت کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ لگانا پڑے گا، آپ کو ان آنکھوں سے نہیں دکھے گا، آپ کو علم کی آنکھوں سے دکھے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئلے کا ہیرا ہونا، آئے ہے خدا کی قسم اگر محسوس کر لو تھوڑا سا قاسم بھائی پوری توجہ، جیسے کوئلے کا ہیرا ہونا، اس میں کاربن کا ٹرانسفارم ہونا، ٹھیک ہے؟ کاربن کا ٹرانسفارم ہونا، جو علم معدنیات کے علماء بیٹھے ہیں، جو جیمولوجی سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کھدان میں کوئلے سے ہی ہیرا پیدا ہوتا ہے، تو اب یہ کب پیدا ہوگا؟ تو دھیرے دھیرے کتنا دھیرے دھیرے تو اس کی سپیڈ ہے کہ یہ کم سے کم 10 لاکھ سال، کتنا؟ 10 لاکھ سال، یعنی 1 ملین ایئر میں یہ ٹرانسفارم ہوگا، دھیرے کیا بن جائے گا؟ کوئلہ ہیرا بن جائے گا۔ کوئلہ کتنے سال میں؟ اللہ اکبر۔ اب تمہیں میں دکھاتا ہوں کہ جو ولایت کے مالکان ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا گھر بچے پریشان اور بھوک میں ہیں، مولا تیرا چاہنے والا قرض میں ہے۔ سجاد گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، گھر میں جا رہے تھے، اس نے دوبارہ کہا مولا تیرے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہی امام ہے، تو ہی ہادی ہے۔ سجاد باہر نکلے، کہا دامن اٹھاؤ، اس نے دامن اٹھایا، سجاد نے نیچے سے خاک اٹھائی، اس کی گود میں ڈالی اور وہ ہیرا جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، پنجے والوں میں نے تمہارے سامنے اس ایک جملے میں کیا پڑھا؟ میرے جوانوں، یہ تمہارے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم شجری ہو، نسلی ہو، اصلی ہو۔ یہ اصلی لوگ ہوتے ہیں، یہ نسلی لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے مسکرانے لگتے ہیں جب ان کے اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے سامنے محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں دنیا کیا دکھا رہی ہے کہ جہاں چینجنگ ہے اس کا مطلب وہاں لائف ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس لائف کو دیکھنے کے 2 راستے ہیں، یا وہ چینج دکھے گا یا وہ چینج ہمیں مشین کے حوالے سے دکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا وہ چینج فاسٹ ہوگا یا وہ چینج سلو ہوگا۔ جیسے
आपने या थोड़ा सा सोना उठाइए और सुनार के पास लेके जाइए और उससे कहिए कि ज़रा चेक कीजिए कि ये गोल्ड है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वो एक केमिकल डालेगा और एक पत्थर उठाएगा, है ना, पत्थर उठाएगा और आपके सोने पे मलेगा, फिर क्या करेगा, आपको बता देगा कि हाँ ये पक्का सोना है। ठीक है, महसूस कर पा रहे हैं? तो ये रिएक्शन कितना जल्दी आया, इमीडिएट आया ना। तो कुछ रिएक्शन इमीडिएट आएंगे और कुछ रिएक्शन, तैयार हो ना सुनने के लिए, तैयार हो, समझ में आ रही है ना जो बयान कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शन फास्ट आएंगे और कुछ रिएक्शन लेट आएंगे। तो एक फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, सोना कैसे पहचाना जा रहा है, पत्थर से मिलके, ठीक है। और एक मैं दूर दे रहा हूं कि कोयला कैसे हीरा बन रहा है, एक चंद लम्हों का है और एक 10 लाख साल का है, 10 लाख साल का है। भाई चंद लम्हों का पत्थर समझ में आ रहा है, पर जो साबित है कि 10 लाख साल में होगा यानी 1 मिलियन साल में होगा, वो लम्हे में कैसे हो रहा है, वो लम्हे में कैसे हो रहा है। तो मैंने तुम्हें आज तीसरी मजलिस में बताया था, मालिक होने की दलील यह है कि मिट्टी उठाए और कहे सोना हो जा तो सोना हो जा। सलामत रहो, सलामत रहो। हैदरी सलामत, आबाद रहो। ये मिल्कियत की दलील समझी, सलामत रहो। ये मिल्कियत होने की दलील समझी। अगर कोई मालिक है तो फिर वो जैसे चाहेगा, जो चाहेगा हो जाएगा। अच्छा, फिर तस्वीर बदल भी रही है, तस्वीर बदल भी रही है। एक दूसरा भी चाहने वाला है, एक दूसरा भी चाहने वाला है, वो भी बड़ी अजीब चीज देख रहा है। वो क्या कह रहा है, वो बैठा हुआ है वजू का पानी लेने के लिए, तो गिर तो पानी रहा है, उसके हाथों में हीरे आ रहे हैं। आय 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 आय, ये हुकूमत की इंतहा है, ये हुकूमत की इंतहा है। मिल्कियत जब हो तो कैफियत ऐसी हो जाती है, मिल्कियत जब हो। और जमाना जिसका हो उसका सिक्का कुछ ऐसे चलता है, सफर तुम्हारा, बाजू तुम्हारे, सिक्का तुम्हारा, लेकिन नाम रजा का। मैंने फिर बहुत बड़ा जुमला कहा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बहुत छोटा बच्चा है, उठ के खड़ा हुआ है तो यहाँ से उसका सर दिखा है। मैं तुम्हें बताऊं ये नारा तुम्हें कितना बड़ा करता है तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैं तुम्हें आज लिख के दे रहा हूं कि अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटियों में किसी नारे पर रिसर्च नहीं होगी, इसी पे रिसर्च होगी, इसी पे रिसर्च होगी। तुमको पता है कि तुम्हारे पड़ोस के मुल्क में, मैंने आज से पता नहीं 17-18 साल पहले ये जुमला पढ़ा था कि तुम्हारे पड़ोस के मुल्क में जब आर्मी बना दी गई ना, तो फिर उनको नारा चाहिए था। पहले में जवान नहीं थे, उन्होंने जवान तैयार किए। दूसरे में असलाह नहीं था, उन्होंने असलाह तैयार किया। जब आर्मी बन गई, असलाह बन गया, तो उनका भाई नारा भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ तो नारा होना चाहिए। तो उन्होंने नारा बनाया, नारे हैदरी लगाया, नारे हैदरी लगाया। मैं भी सोच रहा था, कल्ब रुशैद कमाल की बात है, आलिम दीन बैठे हैं, बरादरान अहले सुन्नत से पूरी तवज्जो। मैं भी सोच रहा था कल्ब रुशैद कमाल की बात है। कलम देखते हैं अली याद नहीं आता, अलम देखते हैं अली याद नहीं आता, कुरान देखते हैं अली याद नहीं आता, मगर मैदान देखते हैं तो अली याद आता। सलामत
سلامت رہو. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں آباد رکھے. میں برادران اہل سنت سے جو یہاں موجود ہیں یا دوسری قوموں کے لوگ جب وہاں موجود ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر بس ایک ہی گزارش کروں گا. ان بچے نے ابھی کچھ نعرے کے جملے کہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان جملوں کو اگر ذہن میں 4-5 کو، زیادہ نہیں 4-5 جملوں کو یاد رکھنا، اپنے لیڈر کے نام لکھنا اور ان جملوں کو لکھ کے دیکھنا کہ عدالت کر رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو. عدالت کر رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو. تو میرے عزیزان سلامت رہیں، آباد رہیں. یہ سلامت رہیں. یہ صرف علی کی دنیا ہے، یہ صرف علی کی کائنات ہے، یہ صرف علی کا جہان ہے، یہ صرف علی کا ہاتھ ہے، یہ صرف علی کی آنکھیں ہیں، یہ صرف علی کا وجود ہے. یہ صرف اس کا ہے جسے ادام الخلیل کہا گیا، شفاء العلیل کہا گیا، سوال المسائل کہا گیا، نہجت الوسائل کہا گیا، خالع الباب کہا گیا، مفرق الاحزاب کہا گیا، جوہرۃ السبینہ کہا گیا، باب المدینہ کہا گیا، آسمان کا شمشتیل کہا گیا، زمین کا ہمجائل کہا گیا، لوح کا قسوم کہا گیا، قلم کا منصوم کہا گیا، عرش کا معین کہا گیا، حور العین کا امین کہا گیا. ہاں، جسے زمین پر بھی پکارا گیا، جسے دریا میں بھی پکارا گیا، جسے آسمان پہ بھی پکارا گیا، جسے پردے کے اس پار بھی دیکھا گیا، جس کی آواز پردے کے اس پار بھی سنی گئی، جس کا دنیا میں اس گھر سے لے کے اس گھر تک عجیب نظارہ تھا، جو یہاں بھی دکھا، جو وہاں بھی دکھا، جو زہرا کے گھر میں بھی دکھا، رسول کے ساتھ بھی دکھا، صحابیوں کی دعوت میں بھی دکھا، 40 مقامات پہ دکھا. جس کا کمال یہ ہے کہ وہ آئے نہ آئے اس کا نام چلتا ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. بڑا عظیم ہے میرا مولا، جو اریاض زبور ہے، جو حجاب الغفور ہے، جو صفت الجلیل ہے، جو الیاء الانجیل ہے. آج اکبر کی مجلس ہے، اکبر کی مجلس میں اکبر کے دادا کا تذکرہ کر رہا ہوں تمہیں بتانے کے لیے. شرمایا نہ کرو، صرف تمہارا نعرہ ہے. گھر میں بھی لگتا ہے، باہر بھی لگتا ہے، میدان میں بھی لگتا ہے. فوجی کو میدان میں ہمت ملتی ہے، مومن کو مسجد میں ہمت ملتی ہے، مولائی کو گھر میں ہمت ملتی ہے، عزادار کو، ماتمدار کو عزا خانے میں ہمت ملتی ہے. یہ اکلوتا سلامت رہو. سلامت. بس میرے عزیزان تھوڑا ٹھہر جا، پھر نعرہ لگا لیں. میرے بچوں بعد میں نعرہ لگانا تاکہ میں موضوع ذرا سا آگے لے کے چلوں. تو میرے عزیزوں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے انسان کا انسان ہونا. انسان مکمل ہو رہا ہے. کیسے مکمل ہو رہا ہے؟ نفس کام کر رہا ہے جسم کو جوڑنے کے لیے اور روح کو جوڑنے کے لیے. نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں کے ہیں. ایک نفس وہ ہے جو سب میں ہے. وہ سب میں ہے، وہ کیا دیکھتی ہے؟ گروتھ دیکھتی ہے. آپ کا گروتھ کیسے پتا چلے گا؟ آپ کی ایویلویشن اور ریولیشن سے، آپ کے ریئیکشن سے آپ کے گروتھ کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ گروتھ کی 2 حصے ہیں. بہت لمبی بحث ہے، ایز اے پروفیسر سمجھا رہا ہوں، سمجھ لینا. میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت، ایک چھوٹا سا لیکچر 10 منٹ کا محسوس کر لینا. تو گروتھ اگر دیکھنا ہے تو اس کی 2 حصے ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ملینز آف ایئرس میں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو فوراً ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو دکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو نہیں دکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بات ہیں، کچھ ایسی ہیں جو راز ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مجھ جیسا مولوی سمجھا سکتا ہے، کچھ ایسی ہیں جو دوسرا کوئی سمجھا پائے گا، کچھ ایسی ہیں جو صرف ہم بتا پائیں گے، دوسرا نہیں بتا پائے گا، کچھ ایسی ہیں جو ہم بھی نہیں بتا پائیں گے، وہی بتا پائے گا جس کے سامنے وہ چیزیں بنی ہو. یا ایک جملہ کہوں، جس کے ہاتھوں سے وہ چیزیں بنی ہو. آئے ہائے ہائے، محسوس کر پاؤ. میں تمہیں بہت ڈیپتھ میں لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ نفس ہے جو سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ مگر اس نفس میں ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ایڈ ہو جاتی ہے؟ وہ حس ایڈ ہو جاتی ہے. حس. ٹھیک ہے؟ جب حس ایڈ ہو جاتی ہے مطلب احساس ہونا. تمہیں پیاس لگی ہے تو پیاس کا احساس ہے. تمہیں بھوک لگی ہے تو بھوک کا احساس ہے. تم رو رہے ہو تو اس کے پہلے غم کا احساس ہے. تم ہنس رہے ہو تو اس کے پہلے ہنسی کا، خوشی کا احساس ہے. اگر تمہیں موسم میں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس کا احساس ہے. گرمی لگ رہی ہے تو اس کا احساس ہے. جیسے ہی اس میں نفس میں یہ ایکٹیویٹی ایڈ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ ایکٹیویٹی پتھروں میں نہیں ہے اور یہ ایکٹیویٹی سبزیوں میں اور درختوں میں نہیں ہے. تو 2 کیٹیگری فوراً باہر نکل جاتی ہے. 2 ہی بچ جاتے ہیں، ایک جانور بچ جاتے ہیں اور ایک انسان بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ احساس ہے. جب بھی تم خوشی کا احساس کسی میں پاؤ تو سمجھ جاؤ انسان ہے. احساس نہ پاؤ سمجھ جاؤ جانور ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارے درمیان، کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم بہت عجیب منزل پر تمہیں لے کے آ گیا ہوں۔ بہن نے 18 برس 20 برس نظروں کے سامنے گزارا ہے، شادی ہو گئی چلی گئی، 4 سال سے تمہیں احساس نہیں ہے، 4 سال سے تمہیں احساس نہیں ہے کہ بہن کو بلانا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے آدمی کے منشیہ کے جسم میں کوئی جانور ہے جو بڑا ہو گیا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ کوئی جانور ہے جو بڑا ہو گیا ہے۔ اب تم انسان کا علاج مت کرو، پہلے جانور کا علاج کرو۔ جب تک جانور مرے گا نہیں، انسان جیے گا نہیں۔ خدا کی قسم بہت اہم بات ہے جو کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ احساس جانور میں بھی ہے، اسے بھی بچے سے پیار ہے، اس کے بچے کو بھی کوئی مارے گا تو وہ اس پہ حملہ کرے گا یا حملہ کرے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ یہ احساس ہے۔ مگر اللہ نے اس نفس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی، اور کمال کی بات ہے سب کو ایک ساتھ نہیں رکھا، سب کو الگ الگ رکھا۔ کیا؟ ایک چیز اور ایڈ کر دی، بولنے کی طاقت۔ پروردگارہ بولتا تو جانور بھی ہے، مالک بولتا انسان بھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا جانور بنا مرضی کے بولتا، جانور بنا مرضی کے، بھائی بنا مرضی کے بولتا ہے، انسان مرضی سے بولتا ہے، مرضی سے۔ اس لیے اسے کہا کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو گیا۔ ہاتھوں کو بلند کر، ہاتھوں کو بلند کیا؟ کیا اللہ اکبر؟ اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہی آپ کی طبیعت کا حساب کتاب ہے، آپ اس کے بولنے سے بول رہے ہیں یا اس کے بولنے میں آپ بھی شریک ہیں؟ اللہ اکبر۔ پروردگارہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو جو صرف کہنے سے کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے سامنے جب کام کھڑا ہوتا ہے تو وہ عبادت سے کہتا ہے کام بڑا ہے، اور جو مرضی سے کہتا ہے اللہ اکبر، وہ کام سے کہتا ہے عبادت کھڑی ہے وہ بڑی ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ میں 2 گھنٹے کی مجلس تمہارے سامنے 50 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب یہ کیا ہے؟ مرضی سے بولے گا، مرضی سے بولے گا، یہ مرضی سے بولے گا۔ یہ کون ہے؟ انسان ہے۔ یہ ہم ساری دنیا میں رہنے والے جیو جنتو، انسان، منشیہ، کریشن، جو کچھ ہے، کیڑے مکوڑوں سے لے کے انسان کی آخری منزل تک، یہ سارے انہی نفسوں کے درمیان ہیں، مگر ان میں کچھ خاص ہیں جن کو خدا نے ایک اور ایبیلٹی دی ہے۔ وہ ایبیلٹی کیا ہے؟ وہ ایبیلٹی ہے ان کا حکم کائنات پہ چلنا۔ یعنی اب تک جو یہ 3 تھے یہ نیچر کے ماتحت ہیں۔ ٹھنڈ ہوگا ٹھہر جائیں گے، گرمی ہوگی جذبات آئیں گے، غم ہوگا رو دیں گے، خوشی ہوگی مسکرا دیں گے، سورج نکلے گا ان کا دن ہو جائے گا، سورج ڈوبے گا ان کی رات ہو جائے گی۔ یہ دن کو رات میں نہیں بدل سکتے، یہ رات کو دن میں نہیں بدل سکتے، یہ موسم کو نہیں بدل سکتے، یہ فاصلوں کو چینج نہیں کر سکتے، یہ مقامات کو نہیں بدل سکتے۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ کچھ محسوس کر پا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کا ایک دوست کھڑا ہے، وہ مرد ہے، یہ چاہیں بھی کہ اسے عورت کر دیں نہیں کر سکتے۔ ایک عورت کھڑی ہے، یہ چاہیں بھی کہ اسے مرد کر دیں نہیں کر سکتے۔ یہ کسی شہر میں ہے، دلی میں ہے، یہ چاہیں کہ لکھنؤ کر دے نہیں کر سکتے۔ یہ لکھنؤ میں کھڑے ہیں، چاہیں کہ دلی کر دے نہیں کر سکتے۔ یہ ہندوستان میں کھڑے ہیں، چاہے امریکہ کر دے نہیں کر سکتے۔ یہ امریکہ میں کھڑے ہیں، چاہے ہندوستان کر دے نہیں کر سکتے۔ مگر کچھ ذاتیں، کچھ شخصیات، کچھ اہم لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جو چاہیں کر لیں۔ اچھا تمہیں لگتا ہوگا یہ میری بات ہے، ٹھیک ہے یہ میری بات ہے، میں تمہیں معاویہ کے دربار میں لے کے چلتا ہوں جہاں حسین کا بڑا بھائی بول رہا ہے۔ بھائی تم نے غور نہیں کیا، خدا کی میرے جملوں کو سنا کرو، ٹھیک ہے؟ حسین کا بڑا بھائی بول رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں اور عورت کو مرد کر دوں، میں چاہوں تو کوفہ کو شام کر دوں اور شام کو کوفہ کر دوں، میں چاہوں جو چاہوں وہ کر دوں۔ اچھا یہ دعوے وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے اور ان کے اجداد نے کر کے دکھائے ہیں۔
بھائی یہ بتاؤ انسان بڑا یا سورج بڑا؟ یہ بتاؤ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی یا سورج بڑا یا چاند بڑا یا ستارے بڑے؟ تو آپ کہیں گے سورج بڑا۔ بھائی جو سورج کو پلٹا سکتا ہے وہ اور کیا نہیں کر سکتا؟ درود پڑھیں محمد میرے عزیزان، بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا اور مجھے مصائب کی طرف بھی جانا، چونکہ میں ایک لمبا مصائب آج پڑھتا ہوں اور پتہ ہے آپ کو کل اور پرسوں کے بعد فضائل کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ میں کوشش کرتا ہوں، ویسے نارملی جب مجلس پڑھنے ہم کہیں جاتے ہیں تو نارملی مولوی سے، عام طور پہ مولوی سے کہا جاتا ہے مولانا صاحب ذرا خیال رکھیے گا، کچھ برادران اہل سنت مجلس میں آئے ہیں سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مولانا بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد پہ مجلس پڑھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی مجلس اتحاد پہ نہیں پڑھی ہے، اور سب میرے سننے والے میکسیمم میجورٹی کے اہل سنت ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، بیوقوف اور جاہل اہل سنت نہیں آتے۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے آتے ہیں، مدرس، معلم، مولوی، پڑھانے والے۔ پتہ ہے کیوں میں اتحاد کی بات نہیں کرتا؟ کیونکہ میں ایمان کی بات کرتا ہوں۔ ایمان ہوگا تو اتحاد ہوگا، ایمان ہی نہیں ہوگا تو اتحاد کیا ہوگا؟ تو میں نے پوری کوشش کی ہے ایمان پہ جمع ہو جائیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ رسول سے چلتا ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، رسول سے چلتا ہے، غدیر تک آتا ہے۔ بھائی رسول سے چلتا ہے، غدیر تک آتا ہے۔ میں تو ہر سنی بھائی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھیا سوچو، ازیوم کرو کہ تم 1,25,000 کے مجمع میں غدیر میں کھڑے ہو اور رسول علی کی ولایت پیش کر رہے ہیں، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ بتاؤ نا، علی ولی اللہ کہو گے یا نہیں کہو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا مانو علی کو اور مبارکباد دو علی کو۔ دو باتیں ہیں، مانو علی کو اور منہ چھپا کے چلے نہ جاؤ۔ بھائی غور ہی نہیں کر رہے ہو، بھائی غور ہی نہیں کر رہے ہو، بھائی غور ہی نہیں کر رہے ہو۔ مانو علی کو اور مبارکباد دو علی کو۔ یہ بخن کے لفظ آپ نے جو سنے ہیں، یہ کیوں سنے ہیں؟ بھئی ایک طرف مانو، ہو سکتا ہے تمہارا ماننا دل میں ہو سکتا ہے تمہارا ماننا ضمیر میں ہو سکتا ہے تمہارا ماننا اندرونی طور پہ ہو سکتا ہے تمہارا ماننا اندر ہی اندر ہو۔ بھئی یہ نہیں چلے گا کہ مانو اور منہ چھپا کے چلے جاؤ، چونکہ علی کو ماننا شرمندگی نہیں دیتا۔ مانو اور مبارکباد دو، مانو اور مبارکباد دو۔ تو آئے ہوئے سبھی برادران سنت سے ایک ہی بات کہوں گا، اگر تم غدیر میں ہوتے کیا کرتے؟ اگر تم غدیر میں ہوتے کیا کرتے؟ اگر تم غدیر میں ہوتے کیا کرتے؟ اگر جواب یہ ہے کہ مولانا اگر ہم غدیر میں ہوتے تو علی کی ولایت مانتے، تو میں یہی کہوں گا گھر جانا اور پھر سوچنا علی کے بعد دوسرا نام آتا کیسے؟ مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ بس میرے عزیزان، اتحاد حسین کے نام پہ، اتحاد علی کے نام۔ تو بھائی ہم کسی کے پاس تھوڑی جائیں گے اتحاد کرنے، علی کی بارگاہ میں لوگوں کو آنا پڑے گا اتحاد کرنے، لوگوں کو آنا پڑے گا۔ ابھی دیکھ لو نا، ابھی دیکھ لو، میں زندہ مثال دوں، زندہ مثال، راضی ہو بس آخری جملہ، زندہ مثال دوں۔ سب نے اپنے اپنے درباروں میں اپنے اپنے مشیروں، اپنے اپنے چاہنے والوں، اپنے اپنے چمچوں کے درمیان جتنی بھی برائی کرنی تھی ایران کی کر لی، ہاں ایران کی کر لی، مگر جب ایران کا عمل دیکھا تو سب آ گئے نا اتحاد کے دائرے میں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، ہم آپ کے ساتھ۔ بھئی یہ اعلان روڈ پہ ہونا چاہیے، یہ اعلان بازار میں ہونا چاہیے، یہ اعلان مکان کے باہر ہونا چاہیے، یہ اعلان دل کے باہر، زبان کے باہر ہونا چاہیے، یہ اعلان اندر سے باہر آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے جو تمہاری ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تم بھی کم سے کم اس کا ساتھ دو، تاکہ دنیا کو بتا سکو اس نے صرف اپنے ہونے کی ذمہ داری نہیں نبھائی، ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنی سولیڈریٹی، آپ اپنا ایک ریسپیکٹ، آپ اپنی طرف سے ایک سپورٹ، اپنی طرف سے ایک ساتھ پیش کریں۔ کیوں؟ اس نے جو ذمہ داری نبھائی ہے، کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ وہ ظالم کے خلاف گیا اور مظلوم کے ساتھ گیا۔ یہاں ملک کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک لینڈ ایران ہے اور ایک لینڈ فلاں ہے تو صاحب فلاں نے فلاں کی لینڈ کے خلاف کام کیا، نہیں۔
کوئی کہیں بسے کوئی کہیں رہے. دنیا کی بہت ساری تنظیمیں دیکھیں گی، دیکھ رہی ہیں، بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں. مگر صاحب آپ کسی بچے کو مار دیں اور ہم محرم میں جینے والے لوگوں سے جو کالا کپڑا پہن کے علی اصغر کا غم مناتے ہیں، علی اکبر کا غم مناتے ہیں، ان سے آپ امید رکھیں کہ ہم بچوں کے مارے جانے پر خاموش بیٹھیں، یہ بھیا پاسبل نہیں ہے. اور یہ صرف ہمارا ہی دائرہ نہیں ہے، ہمارے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں جو ہندو ہیں، ہندو جو اصل میں اہنسا کاری، جو مکھی مچھر کو نہیں مارتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں تلوار اٹھانے والوں کی بات نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بات کر رہا ہوں. ہاں یہ بات بھی میں یہاں پیش کر دوں، یہ بات بھی میں یہاں پیش کر دوں. اس ملک میں اگر سیکولرزم سے آپ جی رہے ہیں، سیکولرزم کے سائے میں آپ جی رہے ہیں، تو وہ کس کی وجہ سے جی رہے ہیں؟ مسلمانوں کی وجہ سے جی رہے ہیں. کس کی وجہ سے جی رہے ہیں؟ وہ ان ہندوؤں کی وجہ سے جی رہے ہیں جن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں. یہ ان کی وجہ سے جی رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا اور دماغ اپنا کھلا رکھیے گا. تو اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے مسلمان اور ہم اس کے ساتھ ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو تقویت پہنچنی چاہیے. کیسے تقویت پہنچے گی؟ اگر کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ٹرین میں 350 لوگ مار دیے گئے، مان لیجئے حادثہ ہو گیا، گورنمنٹ پہنچ رہی ہے، ریلوے منسٹری پہنچ رہی ہے، کسی ایک جمعہ کے خطبے میں پورے ہندوستان میں مولوی بتا دیتے ہیں ہماری اتنی لاکھ مسجدیں، اتنے لاکھ مولوی ہیں. میں تو سب سے کہہ رہا ہوں کسی ایک جمعہ میں کم سے کم جو مظلوم مارے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مان لیا کہیں کوئی حادثہ ہوا، فلڈ آیا، ہزاروں بے گناہ مظلوم مارے گئے، کیوں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بولنا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اردو اخبار خالی رہتے ہیں. اچھا یہ اردو اخبار بڑے بزرگ لوگ پڑھ لیتے ہیں اتر پردیش میں، بچوں کو تو آتی نہیں، انہوں نے ہندی اور انگلش میں ڈال دیا بچوں کو، وہ تو اس میں مونگ پھلی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے بھائی؟ آپ کا سوشل انجینئرنگ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہندو علاقوں میں حادثہ ہو رہا ہے تو کم سے کم انسانی برادری کے نقطۂ نگاہ سے آپ کا فرض اولین بنتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک سہانوبھوتی اپنی جتائیں، اپنے دل کی دکھ تکلیف کو پیش کریں. نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ ہے کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ آپ کو سیاست سے دور رکھا گیا ہے. مجھے نہیں پتا کن دماغ والوں نے یہ کام کیا ہے، اور میں دعوت دیتا ہوں ان مولویوں کو کہ اب تک انہوں نے اگر سیاست نہیں سمجھائی ہے قوم کو تو اب سکھائیں. اب سکھائیں. کم سے کم اگر نہیں سمجھ میں آتا تو خمینی کو پڑھ لیں، نہیں سمجھ میں آتا تو آج کے خامنائی کو دیکھ لیں. امامہ بھی رکھ رہے ہیں، سیاست سے بھی دور ہیں اور خامنائی کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کوئی تلوار اٹھائی ہے خامنائی نے کیا؟ کوئی بندوق اٹھائی ہے خامنائی نے کیا؟ کسی فوج میں وہ کمانڈر بن کے کسی میدان میں کسی محاذ پہ گئے ہیں کیا؟ نہیں نا. مگر خامنائی کو پتا ہے کہ 3 حقوق ان کے دوش پر ہیں، ایک انسان ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، ایک مولائی ہونے کا. نہ انسان والوں کو تکلیف ہے، نہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، اور نہ مولائیوں کو تکلیف ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ سیاست کے بنا دین نامکمل ہے. سیاست کے بنا. سن رہے ہو میری بات؟ اتنی دور تک کھڑے ہو سیاست کے بنا. پر کون سی سیاست؟ علی والی سیاست، معاویہ والی نہیں. سمجھ گئے؟ معاویہ والی نہیں. تمہیں پتا ہے آزادی کے بعد شیعہ بدھ جیوی لوگوں کی چلا کرتی تھی دلی میں، صرف انہی کی چلتی تھی. فلاں جگہ کے نواب، فلاں جگہ کے نواب، فلاں جگہ کے پروفیسر، فلاں جگہ کے پڑھے لکھے، امریکہ، ہیوسٹن، ہارورڈ، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے، انہی کی چلا کرتی تھی. پنڈت نہرو کے دوست، فلاں کے دوست، پرائم منسٹر فلاں کے دوست، فلاں کے دوست، صرف شیعوں کی تھی، پڑھے لکھے تھے. نہ جانے یہ بیچ کی قوم ہماری جو یہ 40 سال پہلے کی جو یہ اپج ہے، اس کی عجیب سی کیفیت ہے. یہ سنتا تو ہے مولانا نے اچھا بولا تو کسی کو نہیں بتاتا مولانا نے اچھا بولا.
مولانا اچھا نہیں بول پائے تو 10 جگہ فون کر کے بولے گا ارے یار بول نہیں پاتے ہیں تو یہ ٹی وی پہ جاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ تم نے چننے میں غلطی کی ہے. لیڈر کے نام پہ لیڈر چنو, لیڈر کے نام پہ لیڈر چنو, پڑھے لکھے کے نام پہ پڑھا لکھا چنو, بولنے والے کے نام پہ بولنے والا چنو, سمجھدار کے نام پہ سمجھدار چنو. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تم تو اپنے جاب پہ نکل گئے 8:30 بجے اپنی ٹفن لی اور نکل گئے. تو زندگی ٹفن میں بند ہو جائے گی. ٹفن سے باہر نکلو, باہر نکلو, اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. جس وقت گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اس وقت تم اپنا دن نہیں دیکھتے, اپنی جاب نہیں دیکھتے, بلکہ تم اپنی ذمہ داری دیکھتے ہو کہ گھر میں میری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے تمہاری سیاست کو لے کے ایک ذمہ داری, سب کو جگاؤ, سب کو جگاؤ. حسین نے زمین کیوں خریدی تھی بتاؤ؟ زمین کیوں خریدی حسین نے؟ کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ سیاست کرنے والے لوگ سب سے بڑا جو الزام لگائیں گے وہ یہ لگائیں گے کہ حسین ہماری زمین پہ تھے. چونکہ حکومت کے درمیان آنے والی ساری زمینیں گورنمنٹ کی لینڈ بولی جاتی ہے, مگر حسین نے زمین خرید کے بتا دیا تھا کہ میں اپنی زمین پہ ہوں, کسی کی زمین پہ نہیں. کوئی اب میری زمین پہ فوج لے کے آ رہا ہے, یہ اس کی گھسپیٹ ہے, میری نہیں. محسوس کر پا رہے ہو؟ جنہوں نے کربلا میں حسین کی زمین پہ گھسپیٹ کیا تھا, ان گھسپیٹیوں کی نسلوں میں آج بھی عادت ہے گھسپیٹ کرنے کی. آج بھی کشمیر میں گھسپیٹ کیے رہتے ہیں. یہ بڑے جملے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہیں ذہن میں رہنے چاہیے. سیاست, سیاست اور سیاست کے تقاضے. علی نے کیسی سیاست کی, حسن نے کیسی سیاست کی, حسین نے کیسی سیاست کی. سید سجاد, کیا زمانہ ہے, سخت ترین زمانہ. سیاست کا ایک باب ہوتا ہے, تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا, سیاست کا ایک علاقہ ہوتا ہے جس میں ہم پورا پروجیکٹ کھا جاتے ہیں, پورا پروجیکٹ کھا جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے مجمع دوسرے کا, بھیڑ دوسرے کی. ایک آدمی آتا ہے, فوٹو کھچاتا ہے اور فوٹو کھچا کے لے کے چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں وہ فوٹو پھیلا دیتا ہے. کیا دکھانے کی کوشش کرتا ہے؟ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ پروجیکٹ ہائی جیک کرنا جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے ہائی جیکر آتے تھے سجاد کے پاس بیٹھ کے سہانوبوتی دکھانے کے لیے. آپ کے بابا کو مار دیا گیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بہت غلط ہوا. سجاد نے کربلا کو ہائی جیک نہیں ہونے دیا. یہ سجاد کے زمانے کی سیاست کی سب سے بڑی جیت تھی. کربلا ہائی جیک نہیں ہوئی. خدا کی قسم اگر کربلا ہائی جیک ہوتی تو کربلا کے پاتر کے ہیرو بدل دیے جاتے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ کربلا کو بچایا. زینب نے کسے بچایا؟ زینب نے کربلا کی آزادی کو بچایا. کربلا کی آزادی کیا تھی؟ حسین گھیر کے نہیں لائے تھے. حسین نے کہا تھا جسے چلا جانا ہے چلا جائے. چلے جانے کے بعد رکے رہے, یہ کربلا ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ جب سیاست کوئی بھیڑ جمع کرتی ہے, جب سیاست کوئی بھیڑ جمع کرتی ہے اور پتہ چلا میری بس فلاں جگہ سے نکل گئی ہے, تو وہ مائک میں کہتی ہے بس نکل گئی لیکن بیچ میں روک دیا گیا ہے, پولیس پریشان کر رہی ہے, میری بھیڑ کو نہیں آنے دے رہی ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. اور جو موجود چھوٹی سی بھیڑ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر 70 بار بھی تیری ذات پر مرنے کا موقع ملے اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا جائے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے تو ہم تجھ پہ مرنا چاہیں گے. کیا کہہ رہی ہے؟ میں واقعہ کیسے بتاؤں آپ؟ بڑی معذرت آج انتظامیہ سے بھی اور مسجد کے انجمن سے بھی, مگر آگے کی مجلسوں کے لیے میں ان سے کہوں گا تھوڑا سا اپنا 10 منٹ ٹائم اس لیے بڑھا دیں کیونکہ میرے لیے سخت ہوگا مصائب کی روایت کو کم کر. اس لیے یہیں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. کربلا چلو, دیکھو ایک بیٹا ہے جو کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, بابا اجازت دے. اور کیا ہے اس بیٹے کی کہانی اور کیا ہے اس بیٹے کی داستان؟ بار بار کہہ رہے ہیں حسین سے بابا جانے دے, اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لال, جب میں چاہتا تھا کہ نانا کے چہرے کی زیارت کروں تو تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا. اچھا یہ حسین کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دن روزے رسول پہ, میرے جوان ایک دن روزے رسول پر, علی ایک دن روزے رسول پر خوب روئے حسین. حالت خواب میں نانا کو دیکھا
आलम ख्वाब में नाना से कह रहे हैं, नाना दिल नहीं लगता, तेरे बगैर दिल नहीं लगता। और नाना ख्वाब में कह रहे हैं, हुसैन तुझे खुदा अनकरीब एक बेटा देगा जिसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा हो, जिसकी सीरत मेरे सीरत जैसी हो। हाँ, बड़े आराम से मैं ले आया आपको करबला की तरफ। लो अली अकबर आ गए। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम कहा करते थे, मरहूम मक़बूल कहा करते थे, अरब का दस्तूर था, बहनें और अजीज़ान हमेशा मुबारकबाद देने आते थे, और जो कोई मुबारकबाद देने आता उसे जो बाप होता वो कोई ना कोई तोहफे दे के लौटाता। ज़ैनब कुछ देर से हुसैन के पास पहुंची, लेकिन जब ज़ैनब पहुंची हैं तो हुसैन के पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं था। इसलिए हुसैन अंदर गए और अली अकबर को उठा लाए और अली अकबर को ज़ैनब के हवाले करके कहा, बहन ले जा अली अकबर को अपने साथ, तुझे तोहफे में दिया। ये हुसैन का दिया हुआ बड़ा अजीब व गरीब तोहफा था। अली अकबर धीरे धीरे बड़े होने लगे। आलिमा गैर अल मुअल्लिमा ने न जाने राज़े कुन फयकून किस तरह अली अकबर को समझाया कि अली अकबर हुसैन की बारगाह में जब भी होते खामोश होते। उम्र थोड़ी बड़ी अब्बास के पास आई, फरमाती हैं इन्हें अदब हर्ब समझा दे, जंग के आदाब समझा दे कि तुझ जैसा जंग के आदाब जानने वाला कोई नहीं। अली अकबर को अब्बास ने मैदान में नहीं, घर में, अपने घर में, घर के बाहर आंगन में, सहने खाना में तलवार चलाना सिखाया। अब्बास के पास जो कुछ था अब्बास ने अली अकबर को दे दिया। दोनों जब मदीने की बाजार में निकला करते थे ना, तो कांधे से कांधा टकराया करता था। साहिब ज़िक्रुल अब्बास तहरीर फरमाते हैं, अब्बास इतने लंबे थे कि ऊंट के हौदज पे बैठे हुए इंसान की पेशानी को खड़े होकर चूम लेते थे, इतना अब्बास का कद था। अली अकबर भी 18 बरस में कुछ यूं हो गए थे कि बाजू यानी कांधा कांधे से टकराता था। जब निकलते थे ना तो मदीने में जो नई बहुएं आती थी ना, नई बहुएं, उनको उनकी सास जोर से पुकारा करती थी, जरा जल्दी से छत पे आओ, देखो वो जा रहा है जो मेरे नबी के जैसा, जिसका चेहरा मेरे रसूल के जैसा। तुम लोगों ने वो जिंदगी नहीं पाई कि रसूल के चेहरे की ज़ियारत की है, ज़ियारत करो अली अकबर की कि अली अकबर का चेहरा रसूल के जैसा। बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक यहूदी आता है, यहूदी आके कहता है मैंने ख्वाब देखा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या ख्वाब देखा है? रसूल खुदा ने कहा है कि तू कलमा पढ़, मैं तेरी जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। हुसैन कहते हैं अगर मैं किसी को दिखाऊं तो देख के पहचान लेगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा? गुलाम से कहा मेरे अली अकबर को बुला ला। अली अकबर बुलाए गए, उसने देख के कहा पहचान गया, रात को ख्वाब में से ही देखा था, बस फर्क इतना है रात में देखा था तो ज़ईफ था, दिन में देखता हूँ तो जवान। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बड़े आराम आराम से जब भी रोया करो ना, तड़प के रोया करो। जब भी रोया करो ना, तुम्हारी आवाज़ ऐसा लगे कि ऐसा कोई रो रहा है जिसकी माँ दुनिया से चली गई है, ऐसा कोई रो रहा है जिसका बाप दुनिया से चला गया है। ऐसे रोया करो कि तुम्हारी आवाज़ से मुसाफिर सुन के ये समझ जाए कि इसका घर बर्बाद हो गया, इसके जितने घर में थे ना संभालने वाले सब दुनिया से चले गए। ऐसे रोया करो। ये आवाज़ जिस तरह फजाइल में तुम्हारे अंदर से नारा निकलता है ना, ये भी नूर के सबब निकलता है। विलायत के सदक़े में जो नूर तुम्हारे अंदर है उसके सबब निकल। वैसे ही जब गिरिया देखा करो ना, अपने गिरिये का भी इम्तहान क्या करो। गिरिया तुम्हारा बताता है कि तुम्हारा पिछला साल कैसे गुजरा है। देखो सालों का इम्तहान सिर्फ करेंसी से नहीं लिया जाता कि मेरा साल 2024-2025 इकोनॉमी में बहुत अच्छा था। इसको अगर तौलना है ना तुम्हें कि तुम्हारा दिल कितना नरम है और कितना सख्त है, तुम कितने जालिम हो चुके हो या कितने अच्छे हो, इसे देखना है ना, तो हुसैन के मसाइब जब सुना करो तो अपने दिल की हालत देखा करो। नरम दिल अपने आंसू को नहीं रोक पाएगा, जिसका नरम दिल होगा ना वो अपना आंसू नहीं रोक पाएगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं तो पता है अलम को देख के कहा करो मौला तुझे तेरी सक्काई का वास्ता मेरे दिल को इतना नर्म कर दे कि जब तेरे मौला का नाम आए तो मुझे रोने के लिए कोशिश ना करना पड़े। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा। जो रो पाओ रो लिया करो, जो ना रो पाओ रोने जैसा चेहरा बनाया करो। अगर तुम्हारा चेहरा न बने तो आवाज़ बुलंद कहा करो हाय रे मेरा मौला हुसैन।
جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمانے لگے جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ زینب کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اماں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، 4-5 منٹ میں مصائب ختم کر دوں گا۔ زینب نے علی اکبر کے تیور دیکھ کے بستر سے اٹھی، سمجھ گئی علی اکبر کیا سوال کریں گے۔ اے میرے لال، میں نے تجھے پالا ہے، میں تیرے سارے سوال سمجھتی ہوں، جا میرے لال اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ علی اکبر پھوپھی کے خیمے سے نکلے، اپنے ماں ام لیلہ کے خیمے تک پہنچے۔ میرے جوانوں تمہیں بتا رہا ہوں، جب تمہیں جاب نہ ملے، جب تمہیں رزق کی پرابلم ہو، جب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ہو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب تمہیں لگے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ام لیلہ سے کہا کرو لیلہ تجھے تیرے علی اکبر کا واسطہ، جزاکم اللہ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کوئی دعا رد نہیں ہوتی جو میں لیلہ سے مانگی جائے علی اکبر کے واسطے سے۔ وہ لو علی اکبر دروازے پہ کھڑے ہوئے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے اماں سلام، اماں سلام۔ جیسے ہی سلام کیا، جیسے فضا کہتی ہے جب تک علی اکبر نے آواز نہیں لگائی تھی لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا، جیسے ہی آواز لگائی ہے نا لیلہ دروازہ ڈھونڈنے لگی، خیمے کے دروازے پہ آئی، اپنے ہاتھوں کے چلوں میں علی اکبر کا چہرہ لیا۔ میرے لال تیری ماں بہت خوش ہے، 18 برس میں پہلی بار مجھے ماں کہہ کے پکارا۔ میرے لال مانگ کیا مانگتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ پلٹ کے فرمایا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ میرے لال مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی۔ بولو علی اکبر کو کھڑا کیا، اپنی چادر سنبھالی، لبابہ کے خیمے میں آئی، جناب عباس کی زوجہ ہیں، فرمانے لگی ہمارا عباس کہاں ہے؟ کاش شہزادی بلا لیا ہوتا، خیمے تک کیوں آئی؟ لبابہ جس علی اکبر کے گود میں ہونے کے سبب میں کسی گھر کو نہیں جاتی تھی، وہ علی اکبر تو میدان کو جا رہا ہے، ذرا میرے عباس کو بھیج دو، ذرا عباس دیکھے تو صحیح میرے اکبر پہ موت کا لباس کیسا لگتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ زینب آئی، میرے ایک سنی بھائی نے مجھ سے معذرت چاہی، عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں مولانا بڑی معذرت چاہتا ہوں، اے مولانا میں اپنا امامہ نہیں اتارتا، مصائب ہوتا رہتا ہے، میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پریشان نہ ہوا کرو، مگر میں تمہیں وہ شریعت سے دلیل دے رہا ہوں۔ سوچو رسول نے اپنا امامہ پھینک دیا، علی نے اپنا امامہ اتار دیا، حسن نے اپنا امامہ اتار دیا، آج کی رات حسین امامہ اتار دے گا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زینب آ گئی، میری ایک خواہش ہے۔ ام لیلہ فرماتی ہیں شہزادی سے فرماتی بس ایک خواہش ہے، علی اکبر کو سجا لیں مگر امامہ میرے سامنے باندھے، کیونکہ میں نے اکبر کو گھوڑے سے نکلتے نہیں دیکھا۔ علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے، خیموں کے تنابوں کے درمیان بلایا گیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی اکبر کا گھوڑا دھیرے دھیرے چلا، علی بھائی حسین دھیرے دھیرے چلے، اکبر کا گھوڑا تیز چلا، حسین تیز چلے، اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین دوڑنے لگے، چادر سنبھالے، پسلی پہ ہاتھ رکھے، ایک بی بی کہتی ہے اکبر چل میرا حسین آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ علی اکبر فرماتے ہیں
कसीम भाई, अली अकबर फरमाते बाबा तू तो मुझे खुदा हाफिज कर चुका था, तूने तो मुझे भेज दिया था, बाबा पीछे पीछे क्यों आ रहा है? ढेर सारे जवाब है, ढेर सारे, पर हुसैन ने अली अकबर को कोई जवाब नहीं दिया। फरमाते लाल अगर तू साहिब औलाद होता मेरे बेटे ये सवाल न करता। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। अली अकबर मैदान में आए, अल्लाह माज़रन ज़ैदी को नकल कर रहा हूँ। अकबर घोड़े पर, हुसैन रेत के टीले पर, ज़ैनब खैमे के दर पे, लैला मुसल्ले पे। अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन रेत के टीले से गिरे, ज़ैनब खैमे के दर पे गिरी, लैला मुसल्ले पे गिरी। मेरे अल्लाह मेरे अकबर की खैर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, रावी कहता है हर शहीद के मैयत पर हुसैन सीधे गए, इकलौता अली अकबर है जिसके लाशे पर हुसैन सीधे नहीं गए। कभी दाहिने जाते थे, कभी बाएं जाते थे। मैंने उलमा से पूछा ये दाहिने और बाएं मैं नहीं समझ पाया। उलमा ने कहा कल्बे रुशैद पांव दाहिना उठाते थे, बाएं पड़ता था, बाएं उठाते थे, दाहिने पड़ता था, जमीन पे गिरते थे, कोहनियों के बल कभी दाहिने खींचते, कभी बाएं खींचते। हुसैन की पूरी ताकत, हुसैन की पूरी ताकत, मख्तल तक जाते जाते पूरी ताकत हुसैन की खत्म हो चुकी थी। अब कैफियत क्या थी पता है? गर्दन मोड़ के बस मुझे समझना, दो सर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, दो सर तुम्हें दिखाऊंगा। एक अली असगर का सर है जो तीर की तरफ था, हुरमुला की तरफ। एक अली अकबर का सर है जो हुसैन की तरफ था। देख रहे थे बाबा आ रहा है, हाथ मार के दिखा रहे थे। तुम्हें पता है हर शहीद ने कहा मौला चले आओ। अली अकबर अकेला जिसने कहा बाबा मत आना। हुसैन पहुंचे, आस्तीने समेटी। मेरे लाल ये सीने पे गहरा जख्म कैसा है? बाबा बर्छी लगी है। मेरे लाल किसने मारी? बाबा नहीं पता, मगर मारने वाला ये कहता हुआ गुजरा है, सुना है हुसैन बड़ा साबिर। देखते हैं जवान लाल के सीने में, मैं सारी रिवायतें छोड़ रहा हूँ, जवान लाल के सीने में बर्छी का फल कैसे बर्दाश्त करता है। अली के बेटे ने उंगलियां बर्छी की अनी में पेवस की, उंगलियां पेवस की। तुम्हें पता है ना 20 साल से मसाइब का जुमला मैं पढ़ा करता हूँ। देखो हाथों के बीचों बीच अगर छुरी लग जाए और मैं छुरी के कब्जे को पकड़ूंगा तो सारा हाथ कांपेगा। हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा, हुसैन ने छोड़ दिया। फिर लगा मेरा अली अकबर कांप रहा, हुसैन ने छोड़ दिया। तीसरी बार जैसे ही लगा ना मेरा अली अकबर कांप रहा, तो अली अकबर ने हाथों को उठा के बाबा के अमामे पे रख के कहा बाबा तेरे सर की कसम मैं नहीं हिल रहा, करबला हिल रही है। बाबा बर्छी खींच ले। हुसैन ने या अली बर्छी देखा, अकबर देखा, घुटने के बल आए, आस्तीन उठाई। मोहम्मद ने अपनी बेटी के आंखों पे हाथ रखा, फातिमा न देख, हुसैन जाने, अकबर जाने, या अली बर्छी गिर गई। अकबर का कलेजा निकल गया, अकबर दुनिया से चले गए। लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफ़ बना दें और सफ़ बना के ताबूत की ज़ियारत करें। कोशिश करें कोई बेहुरमती ना हो और उसके बाद मातम का गुस्सा मौला की खिदमत में पेश किया जाए।
بڑے آپ جفا کا